تھوڑی سی میں محمود الحسن رضوی صاحب کے بارے میں جو میرا تعلق رہا ہے بتاؤں گی. وہ میرے شوہر کے کلاس فیلو تھے اور اس کے بعد سے میری ملاقات لکھنؤ یونیورسٹی میں ان سے ہوئی. ڈپارٹمنٹ میں جو بھی پروگرام ہوتے تھے اکثر وہ مجھے دعوت دیا کرتے تھے. نہایت ہی مخلص، نہایت ہی خاموش طبیعت، نہایت ہی سادہ. اگر مجھ کو بتایا نہ ہوتا کہ وہ HOD ہو گئے ہیں، اور اس زمانے میں جتنی ان کو پریشانیاں ہوتی تھیں، جتنی ان کو ذہنی تکالیف دی گئیں، اور جس خاموشی اور صبر سے انہوں نے اس کا سامنا کیا. حالانکہ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ایک بار جب ایسی بتایا تو میں نے کہا آپ بولتے کیوں نہیں ہیں، آپ ریئیکٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہنے لگے پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا. یہ جملہ مجھے اتنا اچھا لگا تھا. مگر پھر ہوا یہ کہ وہ وکاس نگر میں میرے گھر سے کچھ دوری پر شفٹ ہو گئے، اور ایک بار وہ گھر ڈھونڈتے ہوئے آئے تو میں نے کہا نہیں مجھے معلوم ہے آپ کا گھر کہاں بن رہا ہے. اور میں ان کو گاڑی سے ان کی اہلیہ کو لے کے گئی اور خود راستہ بھول گئی. بجائے ان کے کہ ان کا گھر دکھانے کے لیے خود میں راستہ، کیونکہ کالونی میں، اور شروع میں یہاں رہتی نہیں تھی، میرا بھی گھر بن رہا تھا، کالونی میں گھر ڈھونڈنا. پھر کسی صاحب سے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں پر ہے، کس طرح سے ان کا گھر. اس کے بعد جو بھی ان کے وہاں پروگرام ہوتا تھا وہ مجھے ضرور بلاتے تھے. اور یہ کیفی اعظمی جو بنی ہے جس میں روپ ریکھا ورما جی تھی، مہدی صاحب تھے، شبانہ اعظمی، حالانکہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا تھا کیونکہ میں چنی ہوئی ممبر نہیں تھی، مگر رضوی صاحب ہمیشہ فون کرتے تھے کہ آج ایک پروگرام ہے جے شنکر پرساد ہال میں. تو مہدی صاحب آپ سے بھی جوڑنے کا کریڈٹ رضوی صاحب ہی کو جاتا ہے. اور اس اکادمی سے، اور ایک کس طرح کی وہ بنائی گئی تھی ایسوسیشن، کس نام سے بنائی گئی تھی؟ ہاں کیفی اعظمی، اس سے بنی تھی. میں ان کے بارے میں کیا کہوں، جذباتی ہو جاتی ہوں کہ میں نے ایسے انسان بہت کم دیکھے ہیں، اتنے قابل، اتنے پڑھے لکھے، اور اتنے عہدے پر. HOD کا بہت مرتبہ ہوتا ہے، لیکن باعزت طریقے سے وہ ریٹائر ہوئے، اور باعزت طریقے سے. بس ایک بات کی مجھے شکایت ہوتی تھی، جب مسز رضوی ٹہلنے کے لیے نکلتی تھیں وکاس نگر میں اور ہماری ان کی ملاقات ہوتی تھی، تو میں کہتی تھی رضوی صاحب کو کیوں نہیں لاتی؟ کہنے لگے وہ کمرے سے باہر نکلنا بھی پسند نہیں کرتے. ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بالکل ہی پتہ نہیں انہوں نے اپنے کو بند کر لیا تھا. حالانکہ مجھے جب بھی کسی کتاب پر، جب شبانہ اعظمی آئی تھی اور تاج ہوٹل میں ایک پروگرام ہوا تھا جس میں کہ مجھے کیفی اعظمی کی 2 نظمیں پڑھنا تھیں، تو مجھے میں فوراً رضوی صاحب کے پاس بھاگی گئی کہ میں نے وہ کتابیں دیجیے. اور میں نے ان کی عورت اور فٹ پاتھ 2 نظمیں وہاں پڑھی تھی، جس سے شبانہ بہت خوش ہوئی تھی. مگر کسی کتاب کی، کسی چیز کی، کسی رائے کی، کوئی اردو کی، بہت سی اردو کے اصلاحات بھی محمود الحسن رضوی صاحب نے کیا. تو میں تاعمر، اور ان کے لیے دعائے خیر کرتی رہوں گی، تاعمر ان کی مشکور و ممنون رہوں گی. خیر بہرحال یہ تو میں نے بتا دیا. بولنے کو بہت کچھ ہے، کیونکہ وکاس نگر کا رشتہ، وکاس نگر میں ساتھ مسز رضوی کا ساتھ. مسز رضوی اکثر صبح کو ٹہلتی تھی اور انہی سے رضوی صاحب کی خیریت معلوم ہوتی تھی. پھر خاندان میں جو حادثہ ہوا اس کے بارے میں بھی، پھر میں ایک بار گئی تو پتہ چلا کرایہ دار نیچے رہ رہے ہیں، اور ان سے پتہ چلا کہ مسز رضوی. خیر بہرحال زندگی ہے، ہم کیا رہیں گے جب اپنے رسول خدا رہے. لیکن ایسے لوگ اپنے پیچھے یادیں، اپنے پیچھے اچھے کارنامے چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو دعائے خیر ہی نکلتی ہے. مقالہ نگار بڑا اچھا ہے مہدی صاحب آپ نے، کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹس، یہ کہا جاتا ہے ان کے شاگرد. ابھی شارب صاحب پہ جو پروگرام ہوا تھا، شاگردان شارب، ارے پورا انڈیا گرایا تھا اور چلا تھا. لیکن جس طرح وہ خاموش تھے اسی طرح شاید ان کے شاگرد بھی خاموشی ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ لکھنا ضرور چاہیے.